बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ में सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोची गेट शाह आलमी मार्केट में लगने वाली आग पर 29 घंटों के बाद काबू पा लिया गया। इस आग की वजह से न सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान हुआ बल्कि बहुत सी कीमती जिंदगियां भी बर्बाद हो गईं, ज़ाया हो गईं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आतिशज़दगी के हवाले से ये लाहौर की तारीख का बदतरीन वाक़या है। इस हवाले से पहले यहाँ पर देखते हैं एक रिपोर्ट, इसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुज़श्ता चंद बरस के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जैसे कारोबारी हब में दहशतगर्दी और आग लगने के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इन वाक़यात में 100 से ज्यादा कीमती जाने और ताजरों को 30 अरब रुपए मालिये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। लाहौर के कई ऐसे कारोबारी मरकज हैं जिनमें 2 मरतबा ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। इनमें इचरा का भंडारा सेंटर, गुलबर्ग का पेस, इकबाल टाउन की मून मार्केट शामिल है। ताजर हजरात जो अपने गोडाउन में इधर माल रखते थे, जिसमें कॉस्मेटिक था, सोप था, पैम्पर्स थे और क्रॉकरी थी और दीगर सामान, परफ्यूमरी आइटम थी, थी, उसका नुकसान का तखमीना तकरीबन हमारे अंदाजे से 10 अरब रुपए के करीब हुआ है। 2 रोज कबल एशिया के अहम तरीन कारोबारी मरकज शाह आलम मार्केट में वाक़या बहरिया सेंटर में भी पूरी रात आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की लाशें अभी तक मलबे तले दबी हुई हैं, जबकि 30 के करीब जख्मी हुए। आग लगने के इस वाक़या में बहरिया सेंटर समेत इससे मुल्का निसफ दर्जन प्लाजों और घरों में 10 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का मेकअप, परफ्यूम, पैम्पर्स, आतिशबाजी और दूसरा सामान जलकर राख हो गया, जबकि प्लाजे भी जमीन बोस हो गए। 30 घंटे हो गया, रेस्क्यू मुकम्मल तौर पे नाकाम है, आग पे काबू नहीं पाया गया है। जो बंदे मलबे तले दबे हुए हैं उसको अभी तक नहीं निकाला गया है। जो जख्मी है वो अस्पताल में भी 2 चेकिंग के डिस्चार्ज कर दिया है। हम हुकूमत से ये मुतालिबा कर रहा है कि रेस्क्यू मुकम्मल तौर पे नाकाम है, सिटी गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे फौज बुलाया जाए ताकि ये बंदे थले मलबे से निकाल दिया जाए। मुतासरा कारोबारी प्लाजों में कारोबार करने वाले ताजर हुकूमत के खजाने में न सिर्फ करोड़ों रुपए का टैक्स जमा कराते हैं बल्कि वो नागहानी आफात में मुतासर होने वाले अफराद की दिल खोलकर मदद भी करते हैं। इन ताजरों का कहना है कि पंजाब हुकूमत के पास दहशत गर्दी और आग के बड़े वाक़यात से निपटने के लिए जदीद आलात की न सिर्फ कमी है बल्कि इन अदारों के पास कोई बेहतर और मुअस्सर हिकमत अमली भी नहीं, वरना शाह आलम मार्केट के प्लाजे में लगने वाली आग अभी तक सुलगती ना रहती और ना ही अभी तक इनके नीचे लाशें दबी रहती। जी उड़ाई साहब, जी रिपोर्ट आपने देखी जी, थोड़ा सा पस मंज़र इस वाक़या, इस हादसा के हवाले से। देखिए, पस मंज़र तो सदफ ये बड़ा अफसोसनाक है। इसमें व्यूअर्स भी आज हो सकता है ये सोच रहे हो कि अच्छा ये कौन सी बड़ी खबर है जिन्होंने सेलेक्ट किया आज तबसरे के लिए। मसला ये है कि देखें, इंसान जो है ना, कहते हैं कि इंसान 4 चीज़ों से बना है, 4 अनासर से इंसान बना है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। और ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरती आफात इन्हीं में से किसी की शक्ल में आती हैं। ये चारों दुनिया में जितने आज तक तारीखी वाक़यात अगर देखें जी, फलां अगर कोई आफत कुदरती आई है, और यही सिमिलरली वो पाकिस्तान में भी है या बाकी सारी दुनिया में भी है। अब होता क्या है कि इंसान, वो पाकिस्तान का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो या दुनिया के किसी और खिते का हो, वो 21वीं सदी का हो या वो आज से 2000 साल पहले का हो या 4000 साल पहले का हो, उसने जब इंसान इस दुनिया पे आया तो उसने ये मेजर्स लेने शुरू कर दिए जब उसने देखा कि ये चीज़ें उसके लिए एक मैस लेवल पे तबाही का बायस बनती हैं। जब पानी आता है फ्लड की शक्ल में, या ज़लज़ला आता है, या फिर हवा जो है वो भी, और इसी तरह ये जो आग है ये भी जब इस तरीके से फैलती है तो वो बड़ी एक आप कह लें कि इनडिस्क्रिमिनेट तबाही लेके आती है। इसलिए उसके बचने का सबब इंसान हमेशा से करता है। ये हमारे जो शेल्टर्स हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये भी इसी का एक हिस्सा है, और बाकी जो बेशुमार मैयर्स हैं वो हम लेते हैं, ये इसी का हिस्सा है। अब बड़ी खबर ये कैसे है? बड़ी खबर व्यूअर्स इसलिए है कि हमारे मादरे वतन में जितने भी ये चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भी इसके लिए कोड्स बनाती है। बिल्डिंग कोड्स होते हैं या और मुख्तलिफ तरीके से कोड्स डिसाइड किए जाते हैं जिनके मुताबिक चीज़ें बनाई जानी चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट करते हैं सारे ममालिक। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, यकीनन ऐसे लॉज भी हैं, बिल्डिंग कोड्स भी हमारे हैं, 1937 में बने, फिर उसके बाद 2007 में भी बने, रिवाइज़ हुए। लेकिन मसला ये है कि क्या उनमें से कोई बाई लॉ भी किसी भी शोबे में वो इम्प्लीमेंट होता है? इनमें से किसी आफत से बचने के लिए कहीं पे भी, जब भी अगर 2005 में ज़लज़ला आया, देखें कि क्या हुआ। आपका हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद का एरिया है,
اور باقی اور بہت سے ایریاز وہ کس طریقے سے متاثر ہوئے، اور بالکل ہم بے بس آپ کہہ لیں جانداروں کی طرح اس کے آگے بالکل ہی بے بس تھے۔ زلزلے نے، اس قدرتی آفت نے جس طرح چاہا وہ انسانوں کے ساتھ یہاں پہ کیا، اس میں بے شمار ہزاروں کے قریب گاؤں جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، شہر تھے بڑے پرانے تاریخی شہر وہ تباہ ہو گئے، اور وہ کتنے ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے اور کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لیکن ہمارا جو اس میں تیاری نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہم بالکل نہ اس سے پہلے اس سے کچھ زیادہ ہم پریشان تھے، نہ بلکہ اس کے بعد کوئی پریشان ہے۔ اس کے بعد بڑی ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی بنائی ہیں، ہم نے ایرا بھی بنائی ہے، اور بھی ہم نے بہت سے میئرز لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سٹل اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی آفت آ جاتی ہے تو کیا اس کے لیے جو بلڈنگ کوڈ ہے زلزلے سے بچنے کے لیے، جاپان میں دیکھیں وہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز، لیکن انہوں نے ان کو زلزلہ پروف بنا دیا ہے۔ تو کیا ہم نے اس کو ارتھ کویک پروف بلڈنگز اس کے بعد ہی بنانی شروع کی ہیں؟ نہیں کی۔ دوسرا ایشو ہے یہ فلڈ کا ہمارے ہاں آیا، میں جس پہ تھوڑا سا وارن کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں لوگوں کو اویئرنیس بھی اس پہ صدف پیدا ہو۔ دوسرا فلڈ ہے۔ اب فلڈ پہ بھی بڑے اس کے سٹینڈرڈز ہیں کہ جی فلڈ سے کیسے بچنا ہے، اس کے نیچرل کورسز ہیں جہاں سے وہ پانی، جب بھی فلڈ آتا ہے زیادہ پانی اکٹھا ہوتا ہے پیچھے پہاڑوں میں، تو آگے کن راستوں سے اس نے جانا ہوتا ہے، دریا ہیں یا اور بھی کورسز اس کے جو ایمرجنسی نالے ہوتے ہیں اس طرح کی۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ساری گورنمنٹس نے وہاں پہ بند بنائے ہوتے ہیں دونوں طرف، اور پانی کو ایک سرٹن ڈائریکشن دی جاتی ہے، اور اس کی میئرمنٹ کے حساب سے اس کے راستے بنائے ہوتے ہیں کہ پانی ادھر سے اتنا پانی آ گیا تو اس طریقے سے نکل جائے گا، اتنا آ گیا تو اس طریقے سے نکل جائے گا، اور تباہی کم سے کم کرے گا۔ ہمارا دیکھیں کہ گلگت سے لے کے کراچی اور ٹھٹھا تک کیا ہوا کہ وہ پانی جو ہے بالکل آپ کہہ لیں بے رحم اس کی موجیں، وہ چنگاڑتا ہوا دھاڑتا ہوا، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، تباہی جہاں پہ نہ ہو اس نے کی ہو، اور وہ کئی ہفتوں تک پانی جو ہے وہ جب تک خود سمندر میں جا کے نہیں گرا اس وقت تک ہماری اس سے جان نہیں چھوٹی۔ ہمارے پاس کسی بھی ایریا میں کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں تھی، اس میں گلگت بلتستان کا ایریا آیا، اس میں خیبر پختونخوا کا ایریا آیا، پنجاب کا آیا، سندھ کا اس میں ایریا آیا، بلوچستان ہمارا دوسرا پروونس وہ بھی اس سے افیکٹ ہوا۔ تو کسی صوبے کی گورنمنٹ اس کے لیے تیار نظر نہیں آئی، چونکہ دریاؤں کے ساتھ جو بند باندھے جاتے ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ باندھتا ہے، گو دریا فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بند جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ بھی باندھتی ہے۔ پانی کے جو کنٹرول ہے، مینجمنٹ ہے، اس کا پروونشل گورنمنٹ سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ہم بری طرح ایکسپوز ہوئے کہ ہماری اس وقت پوری جگ ہنسائی ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہم کس طرح کی قوم ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ تو بھائی صاحب واپس آتے ہیں آج کا یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوئے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ بھی صدف اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں یہ لاہور میں پہلا واقعہ نہیں ہے، گو یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ شاید لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ویسے 1996 میں ویورز کو یاد ہوگا کہ لاہور ڈرائی پورٹ کے اوپر اس طریقے سے آگ لگی تھی، اور وہ بھی نقصان جو ہے وہ آنن فانن بڑا آپ کہہ لیں اس وقت کا کہا جاتا تھا کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا وہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پیس یہاں پہ بڑی، وہ تو یہاں تو یہ انتظامیہ کہتی ہے، جو ہمارے محترم ڈی سی او صاحب ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ایفیشینٹ اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے بڑے فیوریٹ آفیسر ہیں، تو وہ انہوں نے یعنی بڑے بے رحمی، لوگ آگ میں جل رہے ہیں۔ ایک تو کہہ دیا گیا ہے جی کہ وہاں پہ کوئی انسان، یہ ایک انسان کی جان بھی ضائع نہیں ہوئی، لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے 24-25 لوگ ان کا پتہ نہیں ہے کدھر ہیں، جو یہاں پہ صبح کام کرنے آئے، یہاں پہ کام کرتے تھے یا یہاں پہ رہتے تھے، جب آگ لگی ہے ان کا کچھ پتہ نہیں، وہاں پہ سریا پگھل گیا، اتنی آگ شدید تھی ویورز کہ سریا پگھل گیا ہے، وہاں پہ سارا کنکریٹ جو ہے وہ گر گیا ہے، اور پورے 3 وہاں پہ پلازے جو ہیں وہ کلیپس کر گئے ہیں، اس کے ساتھ کی جو بلڈنگز اور بھی وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، اس میں جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمارے 24-25 لوگ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں، نہ وہ ہاسپٹلز میں گئے ہیں، نہ ان کی یہاں پہ کوئی آثار نظر آئے ہیں۔ تو انتظامیہ بڑی ڈٹائی سے کہہ رہی ہے، میڈیا کوئی بتا رہی ہے جی نہیں وہ جانی نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 ارب روپے کے قریب، جو تاجر کلیم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں، چونکہ یہ ہول سیل مارکیٹ تھی اور یہاں سے پورے پنجاب میں مال جاتا ہے، سپلائی ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے اتنا زیادہ اگر نقصان ہوا ہے اور اتنی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے، زخمی بھی کوئی 30 کے لوگ قریب ہوئے ہیں۔ انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ داری ایک تو کہتی ہے جی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اچھا بعد میں اگر آپ چیختے بھی رہیں، ثابت کرتے رہیں اس چیز کو کہ جی دیکھیں ہمارا بندہ، چونکہ لوگ نعوذ باللہ وہ وہیں پہ اسی آگ میں کہیں پگھل گئے ہیں، کوئی کیسے ثابت کرے گا جی کہ ہمارا بندہ دیکھیں وہ بھی اس میں تھا۔
تو یہ ایک بڑی عجیب سی ڈٹائی اور ظالمانہ رویہ، ایک انتہائی کرول مائنڈ سیٹ کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے، اور بالکل یعنی ایک ایسے جس سے نفرت آتی ہے یہ سوچ کے بھی کہ ایسے بھی آفیسر کوئی ہو سکتا ہے جو اس طرح ڈٹائی سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے ان کو جھوٹا کہہ رہا ہو۔ اور دوسرا جھوٹا کہنے کی مثال یہ ہے کہ پیس میں تو اس وقت وہاں پہ تو کوئی تنگ گلیاں نہیں تھیں جہاں پہ یہ نہیں آپ کے جو فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جو اچرا میں بھنڈارا سینٹر پہ ہوا وہاں سے تو تنگ گلیاں نہیں تھیں، وہ تو کھلی بہت بڑی سڑک ہے جس کے اوپر بھنڈارا سینٹر ہے، یا خواجہ وہاں پہ سینٹر تھا، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو یہ کیا ایکسکیوز ہے کہ جی وہاں پہ تنگ گلیاں تھیں اس لیے وہاں پہ نہیں کر سکے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایسے واقعات جو آفات ہوتی ہیں، یہ بھی آگ بھی ایک آفت ہے، ٹھیک ہے، جب لگ جاتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان میجرز لیتا ہے۔ وہ ہماری گورنمنٹس کی ناکامی ہے کہ وہ کسی بھی شعبے میں اس میں سے انہوں نے میجرز نہیں لیے، نہ ان کو امپلیمنٹ کیا ہے، نہ ایسی بلڈنگ کوڈ وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں، نہ وہاں پہ فائر فائٹنگ کے آلات ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹس ہوتے ہیں۔ تو سارا کا سارا یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی اور ان کے جو آفیسرز ہیں نیچے انسپیکٹرز جو رشوت لے کے وہاں پہ سرٹیفکیٹس دے دیتے ہیں، کمپلیشن سرٹیفکیٹس، تو یہ ان کی ناکامی ہے نا۔ اور اس کے بعد جب ایسا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے فنڈز تو ہم بڑے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ فائر بریگیڈ جو ہے وہ ٹوٹل ناکام ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم ذمہ داری عوام پہ ڈال دیتے ہیں اور عوام بیچارے بے بس وہ چیختے رہتے ہیں، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ایکسکیوز ہے وہ کوئی اتنی میں نہیں سمجھتا کہ جائز ایکسکیوز ہے، بجائے ان کی اشک شوئی کرنے کے ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، اوپر سے ڈٹائی کے ساتھ یہ جو ہے نا طریقے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو افسوسناک بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ایسے جو ہیں چیزیں ان کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کو روکنے کا بھی ہمارے پاس مؤثر انتظام نہیں ہوتا، ڈیو ٹو جو لوکل گورنمنٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اس میں اسی طرح کے ناکام اور انکمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ بس اسی طرح کے نتائج پھر نکلتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔